بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا ٹکٹ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی وہ ہے جنت کا ٹکٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن صرف ایسے کہنا نہیں، اس کو سمجھیں۔ کلمہ کے دو حصے ہیں، اول لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ پہلے جزء لا الہ الا اللہ کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے سوا اپنی طرف سے کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں، یعنی حکم ماننے کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کی حکومت، جس کا قانون، جس کے فیصلے تسلیم کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر۔ جب اس نے پیدا کیا تو حکومت کرنے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ اگر بادشاہ کی اطاعت کی جائے تو محض اس بنا پر کہ اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تابعداری کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے میں سے اپنے حاکم اور بادشاہ کی۔ اگر ماں باپ کی دلداری اور دلجوئی کی جائے تو صرف اس بنا پر کہ اللہ نے ان کی دلداری اور دلجوئی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں کو پرورش اس بنا پر کرے کہ احکم الحاکمین کی طرف سے اس پر ذمہ داری ہے۔ عورت اپنے خاوند کی اطاعت صرف اس بنا پر کرے کہ اللہ نے خاوند کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ سود، جوا، چوری، رشوت، حرام خوری، زنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، شراب خوری وغیرہ سے اس لیے بچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب مسلمان ان باتوں کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا دل اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اپنی آزادی، خود مختاری کو خاک میں ملائے، اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ٹھکرا دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم مومن نہ ہوگے جب تک کہ تمہارے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ جو چیز خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اچھی ہو وہی اس کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو، اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسند ہو وہی اس کے نزدیک بری ہو۔ اور اپنے اخلاق میں، برتاؤ میں، تمدن اور معاشرت میں، کلچر اور سیاست میں، اپنی نشست برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، غرض کی زندگی کے ہر پہلو میں صرف اللہ کی ہدایت کو، اس کے احکام کو قبول اور تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔